ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسطوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر، اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ جناب، پروگرام شب سخن اور میں آپ کا میزبان RJ مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کو آداب اور خوش آمدید کہتا ہے۔ پروگرام میں جناب آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اپنے SMS کے ذریعے، اور جناب اس کے علاوہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پیج پہ جا کے، وہاں پہ کمنٹس دے کر، وہاں پہ اپنی رائے دے کر، وہاں پہ ہمارے ساتھ شاعری بانٹ کر۔ اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 8881۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، SPR لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام یہ لکھیے جناب، ان سب کے درمیان وقفہ دیجیے اور 8881 پر بھیج کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کال کرنے کے لیے جب ٹیلی فون لائنز کھولیں گے جناب تو آپ کو نمبر بتائیں گے اس وقت۔ ابھی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں آج الرٹ سے۔ ICI چوک جانب جنا برج راؤنڈ اباؤٹ روڈ کے درمیان برج کے جوائنٹ کا مرمتی کام ہو رہا ہے۔ گو کہ ٹریفک کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹریفک جو ہے وہ آہستہ ہے، اور یہاں سے جانے والے اور گزرنے والے جسے کہتے ہیں جناب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لیاقت آباد برج جانب 10 نمبر اور سپر مارکیٹ سیوریج کا پانی روڈ پر نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ یہ بھی جناب ادھر بھی ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، مشکل نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے بھی گزرنے والے جو ہے نا وہ اپنا احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے جناب۔ یہ تو تھی جناب الرٹ، اور ویسے ہم پروگرام کا آغاز شاعری سے کرتے ہیں، لیکن آج الرٹ سے، کیونکہ الرٹ ہمارا پہلا کام ہے، اور پروگرام میں شامل کر رہا ہوں پروین شاکر کو۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اے میری گلزمی تجھے چاہت تھی کتاب کی، اے میری گلزمی تجھے چاہت تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر،
بانو شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا، بانو شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ میرے لبوں پر مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا، شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبی کو خواب و خیال کر دیا، وقت نے کس شبی کو خواب و خیال کر دیا۔ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا، مجھ کو بحال کر دیا۔ اور جناب آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، پروین شاکر سے آغاز کیا، فیس بک پر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، آپ شاعری بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور شاعری میں جناب آپ اپنی بھی اور مستند شاعری اور دوسرے شعراء حضرات کی بھی بھیج سکتے ہیں، جبکہ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315000824 0315008824۔ بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا۔ جناب آج عدم کا ایک شعر یہ نظروں کے سامنے سے گزرا، اور میں بارش کے اوپر کچھ شعر ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اچھا لگا تو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جناب۔ اور جناب تنویر قبول صاحب فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کی بہت محبت کہ آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر شامل ہوئے۔ آپ نے لکھا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کا سلام تنویر صاحب سب تک پہنچ گیا۔ اور کال کرنے کے لیے جناب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا نمبر ہے 0315000824 0315000824۔ اور جناب بارشوں کا ذکر چلا تو کراچی میں گو کہ بارش نہیں ہے، لیکن پنڈی پنجاب، جی ہاں، چوہا سیدن شاہ، اس کے علاوہ چکوال کے علاقے ہیں، کٹاس راج ہے جناب، اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ پنڈی میں نالا لئی، بحریہ ٹاؤن اور یہ کافی علاقے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں، گو کہ حالات وہاں پہ بہت مشکل ہیں، لیکن کراچی میں حالاتوں کے بالکل برعکس ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب بھی دے ہم سب کو رحمت کی بارش دے، یہ دعائیں کریں گے جناب۔ اصغر علی پتافی صاحب شامل ہوئے ہمارے ساتھ صادقآباد سے، صادقآباد میں کیا حالات ہیں بارش کے؟ اصغر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ ضرور بتائیں جناب، اور ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں اس بارے میں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ میں نے جو سنا ہے کہ رین ایمرجنسی وغیرہ نافذ کی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جناب اس وقت بہت برا حال چل رہا ہے پنجاب میں بارشوں کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال جو لوگ اپنی جگہ پہ
محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اور جو لوگ مشکل میں ہیں جناب تو ایک قوم بننے کی پھر ضرورت ہے, مشکلوں میں ان کی دوبارہ مدد کیجیے جناب. اور جناب کال ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے مزاج ہیں؟ سر حمید گل بات کر رہے ہیں سر راولپنڈی سے. مزاج آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی بالکل حمید گل صاحب, میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن خبروں میں سن رہے ہیں کہ پنڈی کے حالات بارش کی وجہ سے جو ہے وہ کافی خراب ہے. کیسا ہے؟ دیگر خان کا کچھ علاقہ متاثر ہوا پنڈی کا. ہاں ہاں, میں نے اللہ خیر والی رکھے بارشیں. سواں دریا کے بارے میں بھی سنا ہے, اور میں نے بیریا ٹاؤن کے بارے میں بھی سنا ہے. ہاں بیریا ٹاؤن بھائی جی اس کی طرف زیادہ ہوا. فتح جنگ کا بھی سنا ہے کہ جی فتح جنگ پہ بھی پانی روڈوں پر آیا ہوا ہے. ایسے ہی کچھ بس یہ ہے سر. ہاں اس ہاں دفعہ برسات بڑے عرصے بعد بلکہ مدت کے بعد, لیکن اللہ خیر والی رکھے. چلیے جناب, اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہم سب کے لیے. کیا سنا رہے ہیں آج؟ ہم دعا کریں گے. میں آپ کو اتنی نظم سناتا ہوں بنجارن. اجازت دیں گے آپ؟ جی جی بالکل بالکل بالکل, ارشاد. ہاں, تو سانولا رنگ سلونے چتون. ہاں, سانولا رنگ سلونے چتون, ایک بنجارن شہر کے اس پار سے آتی, شہر کے اس پار سے آتی. ہاں ہاں, پیٹ کے کارن آواز لگاتی, بنگا لے لو چوڑیاں لے لو. سر پہ اپنے سوغات لیے, دل میں چھپی ہر بات لیے, رنگ برنگی چوڑیاں اٹھائے پھرتی ہے. وہ ان رنگوں میں خئی خاک چھپائے پھرتی ہے. کبھی اس نگر کبھی اس نگر, آواز لگاتی بنگا لے لو چوڑیاں لے لو. کڑیوں آ کے مجھ سے اپنی خوشیاں لے لو. میں یہ رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کے تھوڑی چینی تھوڑا آٹا تھوڑا گھی گھر لے جاؤں گی. پھر اگلے برس کو آؤں گی. کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے, ورنہ بچے دھوپ سے مر جائیں گے. ورنہ بچے دھوپ سے مر جائیں گے. یہ دیکھ کانچ کی چوڑی, اس کے سب رنگ سبتے ہیں. اور دل میں کہتی جاری بنجارن, تیرے تو سارے خواب کٹتے ہیں. آواز لگاتی چوڑیاں لے لو, بنگا لے لو چوڑیاں چوڑیاں لے لو. دیکھو کیسی لش لش, دیکھو کیسی لش لش پش ہیں. ہاں بہنا پہن کے دیکھو, ہر رنگ کو غور سے دیکھو, دل میں چھپی اس اور سے دیکھو. تو پھر بہنا دو درجن ہر کلائی میں ٹھیک رہے گی. چوڑی کی کھن کھن باریک رہے گی. لے باؤ کیا دیکھے ہے, تو بھی لے جا, گھر والی خوش ہو جائے گی. میری چوڑی اس کے من کو بہلائے گی, سدا صفاقن کہلائے گی. سانولا رنگ سلونے چتون, ایک بنجارن شہر کے اس پار سے آتی. پیٹ کے کارن آواز لگاتی, بنگا لے لو چوڑیاں لے لو. واہ, بہت عمدہ جناب, بہت اچھے اور بہت الگ سے لے کر آئے جناب آپ آج. تو میں نے اس نظم کو مصطفیٰ بھائی ایک چیز نظم آ گیا کہ اگر آپ نے پرانے کسی خیال کو جدید کسی طریقے سے لکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے بڑی کوشش کرنی پڑی. ہاں صحیح. جدید نظم کہنے کے لیے کیونکہ بنجارن سے کتاب بھی آئی, ڈرامہ بھی بنا, ایک نظم بھی آئی ہوئی ہے. میں نے اس نظم کو جب پڑھا تو میں نے دیکھا کہ صرف ایک آدمی کے نظم ہے, اس کو بنجارن کی محبت میں گرفتار ہے. تو میں نے کہا نہیں, اس کو جدید کرتے ہیں. تو وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آپ کو کیسی لگی؟ جناب مجھے تو یہ کہیے کہ اچھی لگی, تو میں نے آپ سے کہا کہ بڑا نیا سا جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں خیال ہے، لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ نے بھی اس خیال کو کہیں سے مستعار لے کے شروع کیا. تو بہرحال اچھا مستعار تو ہم نے تو تہذیب کو مستعار لیا نا سر. چوڑیاں والی آتی تھی وہی بنجارن تھی مختلف اوقات میں، لیکن اس پہ جو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے، میں تو بندی کہتے ہیں اس کو، لیکن کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا. جو میں نے استادوں کو سنائی وہ آپ والی بات وہیں سے بھی ملی ہمیں. تو پھر انہوں نے ان کو بڑا پسند آیا کہ نہیں ایک نئے رنگ میں ایک نئی بات کرنے کے لیے نا یہ جدید اس میں ایک ایلیمنٹ تھا تو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو حفظ و امان رکھے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جناب حمید گل صاحب شامل ہوئے، راول پنڈی سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور آج آپ نے ایک سانولے رنگ اور سلون چتون، جی چتون کا جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہوتا ہے نظر یا نگاہ. اردو میں کسی کی طرف توجہ سے دیکھنے کو یا نگاہوں کی توجہ کو بھی چتون کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. چونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بہت مشکل لفظ ہے، شاید کافی لوگوں کو نہیں پتا ہو، تو اس لیے میں اس کے معنی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اس دن ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا مکھوٹا. جی مکھوٹا کے معنی میں نے غالباً اس وقت بتائے تھے. دوغلے چہرے کو، دوسرے چہرے کو کہتے ہیں. وہ چہرہ جو آپ کا لوگوں کو نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا نقاب اوڑا ہوا ہے جہاں پہ، نقاب کو بھی مکھوٹا کہا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے الفاظ کی جو ووکیبلری ہے نا اس میں اضافہ ہوا. ایک کال اور ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں. مصطفیٰ بھائی کل آپ نہیں آئے تھے، پروگرام نہیں کیا تھا نا آپ نے شاید کل میرا دن نہیں تھا، جمعرات ہے آج ہے دن، جمعرات جمعہ ہفتہ. اچھا سوری. ہاں میں کل جمعرات سمجھ کے اس کو ٹیون کر رہی ہوں. میں نے کہا کہ سوری. اچھا اب آپ نے پورا ہفتہ ہی بدل دیا تو اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ کل میرا دن نہیں تھا، کل میری چھٹی کا دن تھا. اچھا کیونکہ ہمارے بہت سارے آرجیز نہیں آ رہے، دن کے پروگرامز جو ہے نا وہ نہیں ہو رہے. شیزا مرزا صاحب کبھی، تو میں نے کہا پتہ نہیں ہے کیا ہوا، تو اس دھوکے میں جو ہے وہ دن مس ہو گیا. میں سمجھ رہی ہوں کہ آج جمعہ ہے. کوئی بات نہیں. اچھا بہرحال اچھا آج میں بشرا ہاشمی صاحبہ کو سنا رہی ہوں، ان کا کلام ہے سب والے. آنکھوں کو اب نگاہ کی عادت نہیں رہی، آنکھوں کو اب نگاہ کی عادت نہیں رہی، اب کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. آنکھوں کو سچائیوں کی آنکھوں کو اب نگاہ کی عادت نہیں رہی، اب کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. سچائیوں کی راہ بہت ہو گئی کٹھن، اس راستے پہ چلنے کی ہمت نہیں رہی. سچائیوں دشمن ہو دوست، دشمن ہو دوست ہو کوئی اپنا ہو غیر ہو، دشمن ہو دوست ہو کوئی اپنا ہو غیر ہو، ہم کو تو اب کسی کی بھی حاجت نہیں رہی. دنیا عزیز تو رہی ایک عرصہ دراز، لیکن اب اس کی بھی محبت نہیں رہی. کانٹا سا ایک دل میں کھٹکتا ہے مستقل، پر دل کی بات کہنے کی عادت نہیں رہی. سرمایہ حیات ہوا چاہتا ہے ختم، ظاہر بالآخر سب کا یہی انجام ہے. سرمایہ حیات ہوا چاہتا ہے ختم، جس پر غرور تھا وہی دولت نہیں رہی. واہ سرمایہ حیات، دوبارہ پڑھیے. ہوا چاہتا، سرمایہ حیات ہوا چاہتا ہے ختم، جس پر غرور تھا وہی دولت نہیں رہی. بشرا کبھی جو جاؤ وہاں عرض حال کو، بشرا کبھی جو جاؤ وہاں عرض حال کو، کہنا کہ ہم سے اب وہ عنایت نہیں رہی. آنکھوں کو اپنی نگاہ کی عادت نہیں رہی. ایک دفعہ پھر پڑھیے. بشرا کبھی جو جاؤ وہاں عرض حال کو، بشرا کبھی جو جاؤ وہاں عرض حال کو، کہنا کہ ہم سے اب وہ عنایت نہیں رہی. کہنا کہ ہم پہ آنکھوں کو اب نگاہ کی عادت نہیں رہی. آنکھوں کو اب نگاہ کی
اور سچائیوں والا ایک شعر عادت پڑھا نہیں تھا، رہی. سچائیوں کی راہ جی، سچائیوں کی راہ بہت ہو گئی کٹھن. بہت ہو گئی کٹھن. ہاں ہاں. سچائیوں کی راہ بہت ہو گئی کٹھن، اس راستے پہ چلنے کی ہمت نہیں رہی. جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہے. ہاں، سچ بولتا رہے. آندھیوں کے ارادے تو اچھے نہ بہت تھے، یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا. بہت شکریہ مسز کامران پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت شکریہ. بہت اچھا انتخاب. آپ اللہ بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. بہت نوازش. اللہ حافظ. اور جناب اس دن میں نے ساحر کی نہیں، ساحر کی نہیں جناب، میں نے کسی اور کی ایک نظم پڑھی تھی، مجھے میرے ذہن سے انشا جی کی غالباً، جی انشا جی کی ایک نظم پڑھی تھی، آ جائے گی ذہن میں تو پڑھوں گا. یہ سرمایہ حیات ہوا چاہتا ہے ختم، اس مصرے پہ مجھے جناب یاد آئی تھی انشا جی کی نظم. بہرحال جیسی آئی تو ذہن میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا. حمید گل صاحب ہمیں سن رہے ہیں. آپ نے کہا بجھ چکی ہے راگ چوپالوں کی میاں، اب کہانی ختم ہونے والی ہے، اور آپ کا اپنا شعر ہے. اور حمید گل صاحب اگر آپ مجھے بھیج سکیں تو فیس بک پہ بھیجیے. انشا جی کی نظم ہے جناب کہ کچھ عرصہ مجھے جینے کا ادھار دے دو، اس طرح کا مفہوم ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ہے، میرے ذہن میں آ نہیں رہی، میں نے اور کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، نہیں تو میں ضرور ان سب کے گوش گزار کرتا. جہازیب ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور جناب آپ نے جہازیب شیر سے لکھا کہ نکلا میں گھر سے تو اندھیرا تھا، ایک آواز آئی جگنو کی آجا میرے یار. اس طرح کی بات لکھی جہاں سے کچھ سمجھ مجھے نہیں آئی بات آپ کی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے. حمید گل صاحب پھر شامل ہوئے. آپ نے لکھا سلامت رہیں، آپ کی بہت محبت جناب کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں. مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے کوئی شام ادھار دو. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خط، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خط. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. اور جناب ہم کالز آپ کی لیں گے 031500008824 پر، لیکن اس سے پہلے جناب آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت کلام آج ہی سنا میں نے. کسی زردار وسیلے سے نہیں آئے ہیں آپ، محفل میں سلیقے سے نہیں آئے ہیں. کسی زردار وسیلے سے نہیں آئے ہیں آپ، محفل میں سلیقے سے نہیں آئے ہیں. جسم لوٹے ہیں تیرے در کی زیارت کر کے، جسم لوٹے ہیں تیرے در کی زیارت کر کے، لوٹ کر ذہن مدینے سے نہیں آئے ہیں، لوٹ کر ذہن مدینے سے نہیں آئے ہیں. ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ ہم لوگ، ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ ہم لوگ، پیڑ سے آئے ہیں پنجرے سے نہیں آئے ہیں، پیڑ سے آئے ہیں کسی پنجرے سے نہیں آئے ہیں. بات کرنی تھی ضروری سو ہوئے ہیں حاضر، بات کرنی تھی ضروری سو ہوئے ہیں حاضر. قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. کسی زردار قبیلے
سے نہیں آئے ہیں۔ ہم اسے جیت کے لائے ہیں انا والوں سے، ہم اسے جیت کے لائے ہیں انا والوں سے، بھاگ کر اپنے قبیلے سے نہیں آئے ہیں، بھاگ کر اپنے قبیلے سے نہیں آئے ہیں۔ ایک بچی سے خریدے تھے یہ گجرے ہم نے، ایک بچی سے خریدے تھے یہ گجرے ہم نے، لوٹ کر ہم کسی مجرے سے نہیں آئے ہیں، لوٹ کر ہم کسی مجرے سے نہیں آئے ہیں۔ جناب آج یہ سلیم صدیقی صاحب کی غزل تھی، نظر سے گزری، اچھی لگی تو آپ کے ساتھ بانٹ لی جناب۔ اور ہمارے حسن بھائی نے جناب الرٹ بھیج دیا ہمیں، اور ہے ٹریفک کی روانگی کے بحال ہونے کا۔ لیاقت آباد نمبر 10 شہدائے حق انڈر پاس جانب غریب شاہ سر شاہ سلیمان روڈ، یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ پہلے رکی ہوئی تھی، اب جناب یہ بحال ہو گئی ہے اور ٹریفک کی روانگی یہاں جاری و ساری ہے، تو جو لوگ اس علاقے میں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل سفر کر سکتے ہیں۔ اور کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے جناب 0315 0008824 0315 000 8824۔ حسن پری ہو ساتھ اور بے موسم کی بارش ہو جائے، حسن پری ہو ساتھ اور بے موسم کی بارش ہو جائے، چھتری کون خریدے گا پھر جتنی بارش ہو جائے، چھتری کون خریدے گا پھر جتنی بارش ہو جائے۔ ایسی پیاس کی شدت ہے کہ میں یہ دعائیں کرتا ہوں، ایسی پیاس کی شدت ہے کہ میں یہ دعائیں کرتا ہوں، جتنے سمندر ہیں دنیا میں سب کی بارش ہو جائے، جتنے سمندر ہیں دنیا میں سب کی بارش ہو جائے۔ میری غزلیں اس کے ساتھ بتائے وقت کا حاصل ہیں، میری غزلیں اس کے ساتھ بتائے وقت کا حاصل ہیں، ویسی فصلیں اگاتی ہیں جیسی بارش ہو جائے، ویسی فصلیں اگاتی ہیں جیسی بارش ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے تالابوں سے پانی چھینا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے تالابوں سے پانی چھینا جاتا ہے، تم تو بس یہ کہہ دیتے ہو تھوڑی بارش ہو جائے، تم تو بس یہ کہہ دیتے ہو تھوڑی بارش ہو جائے۔ آندھی آئے بجلی کڑکے کالی گھٹائیں چھانے لگے، آندھی آئے بجلی کڑکے کالی گھٹائیں چھانے لگے، مجبوراً وہ رکے میرے گھر اتنی بارش ہو جائے، مجبوراً وہ رکے میرے گھر اتنی بارش ہو جائے۔ تنگ آیا ہوں میں اس ہجر و وصل کی بوندا باندی سے، تنگ آیا ہوں میں اس ہجر و وصل کی بوندا باندی سے، یا تو سوکھا پڑ جائے یا ڈھنگ کی بارش ہو جائے، یا تو سوکھا پڑ جائے یا ڈھنگ کی بارش ہو جائے۔ جناب یہ احمد عظیم صاحب کا کلام تھا جناب آپ کے لیے۔ بارش کے حوالے سے پتہ ہے آج دیکھ رہا تھا جناب، تو اس وقت نظر پڑی، کال کرنے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں جناب 0315 0008824 پر۔ اور جب میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا ایک کال بھی آئی، لیکن میں اٹینڈ نہیں کر پایا، کیونکہ وجہ اس کی یہی ہے جناب کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اتنی بارش ہو جائے، اور ایک اور بہت خوبصورت آپ کے لیے رکھی ہے، لیکن پروگرام کے آخر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا جناب۔ آج سوشل میڈیا پہ جناب اتفاق ہوا بہت سی چیزیں دیکھنے کا، تو آج کل ایک مہم لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ جی بائک والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، بہت زیادہ چلان ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، نمبر پلیٹ اور وہ۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ کم از کم ایک فائدہ ہوا ہے جناب کہ رانگ سائڈ سے بائک آنا کچھ کم ہو گئی ہیں۔ تو اگر چلان کر کے یا کروا کے ہی رانگ سائڈ چھوڑنی تھی تو بہتر نہیں کہ خود اپنے دور پہ رانگ سائڈ کو پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا۔ آپ کی ایک رانگ سائڈ آنے سے
ٹریفک کافی رک جاتا ہے، بالخصوص ان جگہوں پہ جہاں پہ کام چل رہا ہو. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک رکشہ یا ایک موٹر سائیکل غلط پھنسنے سے ٹریفک رک جاتا ہے، اور اس رکی ہوئی ٹریفک میں کبھی کوئی ایمبولینس بھی ہوتی ہے جس میں مریض کے ساتھ بیٹھنے والے سلنڈر کے میٹر پر بار بار نظر مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ سلنڈر وہاں تک چل جائے گا یا نہیں. بہرحال کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر شیر علی بات کر رہا ہوں منگو پیر پختون آباد سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی شیر علی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے، سب ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر میں آپ کو امیر نجمی کی کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں. جی. لیکن دو شعر مجھے بہت پسند آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ پڑھوں. جی ارشاد. بوقت اثر جب اشیاء کے سائے بڑھنے لگے، بوقت اثر جب اشیاء کے سائے بڑھنے لگے، ہم ایک مکان کی طرف سر جھکائے بڑھنے لگے، اور کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے، کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے، پھر اس گلی میں گھروں کے کرائے بڑھنے لگے. واہ، اچھا ہے. پھر اس گلی میں گھروں کے کرائے بڑھنے لگے. واہ واہ واہ. ہاں اچھا ہے جناب. تو اب یہ تین چار شعر اور سنانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی امیر نجمی کی ہے اور بہت خوبصورت اشعار ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے، تمام سامعین کو بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ جناب. ضرور ضرور. تبھی تو دل سے نکالا اسے کلام سے بھی، تبھی تو دل سے نکالا اسے کلام سے بھی، کہ آشنا ہو شاعر کے انتقام سے بھی. کسی کی پہلی محبت تھی اور آخری جنگ، کسی کی پہلی محبت تھی اور آخری جنگ. واہ. کسی کی پہلی محبت تھی اور آخری جنگ، زیرا سے پھول برآمد ہوئے نیام سے بھی. واہ. اور میں پہلے عشق کا ہم شکل ہوں، میں پہلے عشق کا ہم شکل تھی بتاتی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے عشق کا ہم شکل ہوں بتاتی تھی، میں پہلے عشق کا ہم شکل ہوں بتاتی تھی، کبھی کبھی تو بلاتی تھی اس کے نام سے بھی. واہ، اچھا ہے جناب، بہت اچھا ہے. اور تم اس کا نام لکھو میم نون الف تے کاف، تم اس کا نام لکھو میم نون الف تے کاف، اسے نجف سے محبت ہے اور شام سے بھی. واہ واہ، اچھا ہے جناب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر علی. بس بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جناب لیاقت آباد برج جانب 10 نمبر اور سپر مارکیٹ اپنا ٹریفک جو ہے یہاں پہ بحال ہو گئی ہے، روڈ کھل گیا ہے. ایک اور کال ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. 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 نذیر کھوسو ہمارے ساتھ شامل ہوئے صحبت پور بلوچستان سے. نذیر، آپ کی طرف بارش ہوا کیا حال ہے؟ ضرور بتائیے گا. میں آپ نے شو کی تعریف کی، پروگرام بہترین ہے. بہت شکریہ نذیر. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. اور کال کٹ گئی جناب. میری آواز جو ہے نا واپس آئی اور اس کے بعد کال کٹ گئی. اور مسز کامران نے بتایا سرمایہ حیات ہوا چاہتا ہے ختم. تو میں اس وقت یاد کر رہا تھا جناب ابن انشا کی، اور وہ مجھے مل گئی آپ کے لیے. یاد نہیں ہے مجھے، پڑھتا ہوں جناب دیکھ کے. اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے. اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے. ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے. کچھ سال مہینے دن لوگوں پر
سود بیاج کے بن لوگوں. کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیاج کے بن لوگوں، ہاں اپنی جاں خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے. کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں. معذرت کروں گا جناب، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں. دینے والا جناب یہ لفظ جو ہے وہ غلط بول گیا تھا، دیون ہار. اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے. کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں. کال ہے جناب، کال لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی جناب، کون صاحب ہیں، کہاں سے؟ جی زیر بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں گلشن غازی سے بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ عزیر. جی جی عزیر صاحب فرمائیے. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں لگتا ہے. جی خیریت ہے سر. آپ خیریت؟ آپ کی آواز جو ہے نا ہم تک ٹھیک نہیں آ رہی. جی سگنل کا مسئلہ ہوگا سر. چلیے بہت شکریہ جناب، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں. جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے. جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے. کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں. کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں. ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس 2 4 برس. ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس 2 4 برس. ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے، ہاں اور خراج بھی دے لیں گے. ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے، ہاں اور خراج بھی دے لیں گے. آسان بنے دشوار بنے، پر کوئی تو دیون ہار بنے، پر کوئی تو دیون ہار بنے. تم کون، تمہارا نام ہے کیا؟ تم کون، تمہارا نام ہے کیا؟ کچھ ہم سے تم کو کام ہے کیا؟ کیوں اس مجمع میں آئی ہو، کچھ مانگتی ہو، کچھ لائی ہو. کیوں اس مجمع میں آئی ہو، کچھ مانگتی ہو، کچھ لائی ہو. یہ کاروبار کی باتیں ہیں، یہ نقد ادھار کی باتیں ہیں. ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے، سب عمر کی نقدی ختم کیے. گر شیر کے رشتے آئی ہو تب سمجھو جلد جدائی ہو. اب گیت کیا سنگیت کیا، ہاں شیر کا موسم بیت گیا. گر شیر کے رشتے آئی ہو تب سمجھو جلد جدائی ہو. اب گیت کیا سنگیت کیا، ہاں شیر کا موسم بیت گیا. اب پتجھڑ آئی پات گرے، جی پات پتوں کے لیے استعمال کیا. اب پتجھڑ آئی پات گرے، کچھ صبح گرے کچھ رات گرے. یہ اپنے یار پرانے ہیں، ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں. ان سب کے پاس ہے مال بہت، ہاں عمر کے ماہ و سال بہت. یہ اپنے یار پرانے ہیں، ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں. ان سب کے پاس ہے مال بہت، ہاں عمر کے ماہ و سال بہت. ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلایا ہے. تم جاؤ ان سے بات کریں، ہم تم سے نہ ملاقات کریں، ہم تم سے نہ ملاقات کریں. کیا 5 برس، کیا 5 برس، کیا اپنی عمر کے 5 برس تم جان کی تھیلی لائی ہو. کیا پاگل ہو، سودائی ہو. کیا 5 برس، کیا عمر اپنی کے 5 برس تم جان کی تھیلی لائی ہو. کیا پاگل ہو، سودائی ہو. جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیاں بن جاتا ہے. جینے کی ہوس ہی نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے. کیا موت سے پہلے مرنا ہے، تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے. پھر تم ہو ہماری کون بھلا. کیا موت سے پہلے مرنا ہے، تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے. پھر تم ہو ہماری کون بھلا. ہاں تم سے ہمارا کیا رشتہ. کیا سود بیاج کا لالچ ہے، کسی اور خراج کا لالچ ہے.
کیا سود بیاج کا لالچ ہے، کسی اور خراج کا لالچ ہے، تم سونی ہو من مونی ہو، تم جا کر پوری عمر جیو، یہ 5 برس یہ 4 برس، یہ 5 برس یہ 4 برس، چھن جائیں تو لگیں 1000 برس، سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہوکار گئے، بس ایک یہ ناری بیٹھی ہے، یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے، ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے، جب مانگے جیون کی گھڑیاں گستاخ اکھیاں کت جا لڑیاں، ہم قرض تمہیں لوٹا دیں گے کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے، جو سات و ماہ و سال نہیں وہ گھڑیاں جن کو زوال نہیں، لو اپنے جی میں اتار لیا، لو اپنے جی میں اتار لیا، لو ہم نے تم سے ادھار لیا، لو ہم نے تم سے ادھار لیا۔ اور جناب اس نظم کا نام ہے جب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اور جو کتاب اس کتاب میں چھپی اس کا نام ہے دل وحشی، ابن انشا جی کی کتاب میں، اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے جناب کہ انشا جی جو ہے وہ آخری دنوں میں تھے، تو اس وقت ایک خاتون ان سے جو ان کی فین تھی ملنے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ ادھار دینا چاہتی ہوں، پروگرام کے جناب آخری کچھ لمحات ہیں، اور ایک نظم آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا جناب۔ خودکشی کر رہے ہو کرو، خودکشی کر رہے ہو کرو، نوٹ بھی لکھ کے جاؤ گے، خودکشی کر رہے ہو کرو، نوٹ بھی لکھ کے جاؤ گے وہ بھی لکھو، ہاں مگر ایک بڑا مسئلہ ہے، نوٹ بھی لکھ کے جاؤ گے وہ بھی لکھو، ہاں مگر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جلدی میں لکھے ہوئے نوٹ میں تم نے جو بچپن سے اب تک بھگت آئے ہو، کہ جلدی میں لکھے ہوئے نوٹ میں تم نے جو بچپن سے اب تک بھگت آئے ہو سب نہیں آئے گا نوٹ میں، تم نے جو بچپن سے ابھی تک بھگت آئے ہو سب نہیں آئے گا نوٹ میں، ماسٹر کی چھڑی دوستوں کی دغا بازیاں، ماسٹر کی چھڑی دوستوں کی دغا بازیاں، گھر کے جھگڑوں سے زخمی ہوئی نفسیات، اور امیدوں کی لاشیں نہیں آئیں گی، گھر کے جھگڑوں سے زخمی ہوئی نفسیات اور امیدوں کی لاشیں نہیں آئیں گی، نوٹ میں وہ بدن بھی نہیں آئیں گے، نوٹ میں وہ بدن بھی نہیں آئیں گے جن کی خواہش میں تم روز مرتے رہے، جن کی خواہش میں تم روز مرتے رہے۔ نوٹ میں فطری جذبے نہیں آئیں گے جو کسی ضابطے یا عقیدے یا مذہب کے ڈر کے تلے دب گئے، نوٹ میں ایک ہی رنگ و مذہب کے لوگوں میں، نوٹ میں ایک ہی رنگ و مذہب کے لوگوں میں جو زر کی مقدار کا فرق ہے وہ نہیں آئے گا، جو زر کی مقدار کا فرق ہے وہ نہیں آئے گا، نوٹ میں تم کوئی ایک سبب خودکشی کا لکھو گے جو شاید سبب ہی نہ ہو، تم کسی شخص محبوب یا دوست کو، تم کسی شخص محبوب یا دوست کو آخری کال، پیغام یا خط میں بتلاؤ گے تم کو اس کے رویے نے توڑا ہے، خودکشی کر رہے ہو کرو، اور وہ تم کو اس کے رویے نے توڑا ہے، اور وہ رویہ بھی شاید ارادی نہ ہو، پھر کوئی تو طریقہ نکالو گے جس سے زمانے کو یہ بات سمجھا سکو، پھر کوئی تو طریقہ نکالو گے جس سے زمانے کو یہ بات سمجھا سکو، خودکشی قتل ہے، خودکشی قتل ہے۔ خودکشی قتل ہے یہ مجھے تو پتا ہے، مگر یار من یہ پوسٹ مارٹم میں ایسا نہیں آئے گا، تو پھر ایسا کرو نوٹ ہی نہ لکھو، تو پھر ایسا کرو نوٹ ہی نہ لکھو، تو پھر ایسا کرو نوٹ ہی نہ لکھو،
کال بھی نہ کرو، بلکہ ایسا کرو، خودکشی مت کرو، بلکہ ایسا کرو، خودکشی مت کرو۔ جو مسائل تمہیں اس نہج پر لے آئے ہیں، جو مسائل تمہیں اس نہج پر لے آئے ہیں، وہ سب کے سب اور بھی کتنے لوگوں کو درپیش ہیں۔ جو مسائل تمہیں اس نہج پر لے آئے ہیں، وہ سب کے سب اور بھی کتنے لوگوں کو درپیش ہیں۔ ان سے بھی پوچھ لو، ان سے بھی پوچھ لو۔ مجھ کو لگتا ہے سب مل کے سوچیں گے، مجھ کو لگتا ہے سب مل کے سوچیں گے تو سارے مسائل کا حل بھی نکل آئے گا، تو سارے مسائل کا حل بھی نکل آئے گا۔ خودکشی بزدلی تو نہیں ہے مگر، خودکشی بزدلی تو نہیں ہے مگر اور بھی کتنے رستے لڑائی کے ہیں، اور بھی کتنے رستے لڑائی کے ہیں۔ جناب پروگرام کا آخر پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی تو آپ سے معذرت خواہ ہوں، کسی کی دل آزاری تو معذرت خواہ ہوں۔ کل اسی وقت اسی چینل پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز میں، ذکر جب چھڑ گیا ان کی انگڑائی کا، بہت خوبصورت آپ کے حسین سماعتوں کے نام۔